ویلکم بیک ٹو گلدشت ایپیسوڈ 10۔ آنیہ ان کی بات سن کر سکتے کی حالت میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ بہت کچھ ہوا ہے میری بچی اس خاندان میں، بہت کچھ، بہت سے پیاروں کو ہم سب نے کھویا ہے۔ تم لوگ کچھ نہیں جانتے، اور یہ ہم بڑوں کا ہی فیصلہ تھا کہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا جائے گا۔ وہ ڈر اور خوف ابھی تم سب کو پتہ ہی کہاں ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی اس خوف سے گزرے۔ کوثر شاہ کی آنکھوں میں خوف صاف ظاہر تھا۔ میری بچی، وہ اپنے باپ ہی کی طرح شوخ اور اپنے باپ کی ہی طرح سو چکا ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ کبھی اس کا باپ بھی سب کی آنکھوں کا تارا ہوا کرتا تھا، گھر کی رونق ہوا کرتا تھا، پھر وہ ہم سب کو چھوڑ کر گہری نیند سو گیا۔ تم اس کے پیچھے خود کو برباد مت کرو، میں تم سے التجا کرتی ہوں، میری بات پر غور کرو۔ تمہارا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے، کہیں اس کی نظر تم پر پڑ گئی تو۔ میری جان، مجھ میں وہ ہمت اور کلیجہ نہیں جو اپنوں کا دکھ جھیل سکے۔ تمہاری ماں مر جائے گی، اپنی ماں پر رحم کھاؤ۔ کوثر شاہ آنیہ کے ہاتھ کو بڑی محبت سے سہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آنیہ کے دل کی کیفیت تو اس وقت وہی جانتی تھی۔ محبت کو چھوڑ دینا مشکل تھا، لیکن محبت سے جدائی پا کر، اپنی محبت کو تکلیف میں چھوڑ کر اس سے بے وفائی کرنا اذیت ناک تھا۔ آنیہ کس اذیت سے گزر رہی تھی، اس بات کا اندازہ کوثر شاہ کو بالکل بھی نہیں تھا، اور آنیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اپنا دل نکال کر اپنی امی کو دکھائے کہ وہ جان سکے کہ ان کی ضد، ان کی خواہش کیسے اس کے دل کو چیر رہی ہے۔ امی پلیز۔ آنیہ کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا، بس آنیہ، بس۔ جتنا میں سمجھا سکتی تھی سمجھا دیا۔ پرسوں تمہارا نکاح ہوگا، اگر اس دوران زنین کو ہوش آ گیا تو میں تمہیں اور اسے تھوڑا وقت دے دوں گی، لیکن اگر کوئی انہونی ہوئی تو تم میری بات مانو گی، اور مجھے 100% یقین ہے کہ وہ نہیں اٹھے گا۔ بار بار اس کے وار سے بچ جانا یہ ناممکن ہے۔ کوثر شاہ دل پتھر کیے سفاکیت سے کہہ کر چلی گئی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ کیوں امی نہیں سمجھ رہی؟ دو دن میں کیا ہوگا؟ یا اللہ، مجھ پر وہ آزمائش نہ ڈالنا جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ میں کیا کروں؟ کیا میں غلط ہوں؟ کیا مجھے اس بات کی اجازت نہیں کہ میں اپنی مرضی کے لڑکے سے شادی کروں؟ کیا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ مجھے اس کی اتنی بڑی سزا ملی؟ وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے بات کر رہی تھی۔ یا اللہ پاک، اب بس آپ ہی میری آخری امید ہیں، میری مدد کریں، یہ سب ہونے سے روک لیں۔ وہ معصوم لڑکی شکستہ دل لیے وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ بے شمار لوگوں کی موجودگی کے باوجود بھی وہاں عجیب سا ماحول تھا۔ ہلکی ہلکی سرگوشیاں صاف سنائی دے رہی تھی، چلتے قدموں کی آواز پورے حال میں گونج رہی تھی۔ ہر طرف موت اور زندگی تھی، کہیں کسی کا اپنا چھن گیا تھا تو کہیں کوئی صحتیاب ہو کر گھر جا رہا تھا، کہیں کسی کے گھر نئے مہمان کی آمد ہوئی تھی تو کہیں کوئی خالی ہاتھ دکھوں کا طوفان لیے خود کو ہر ممکن سنبھال رہا تھا۔ کسی کے پاس بے پناہ دولت تھی کہ زندگی کو خریدنے میں کامیاب تھا اور ڈاکٹر کا گریبان پکڑے اسے دھمکا رہا تھا، تو کہیں کوئی کال کر کے ہر عزیز رشتہ دار سے مدد اور ڈاکٹر سے اپنے پیارے کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا کہ علاج شروع تو کیا جائے، انتظام ہو رہا ہے۔ کوئی بے بس تھا اور موت کی جانب کھنچتا چلا جا رہا تھا، اور کوئی معجزے کے زیر اثر خدا کا شکر ادا کرتا نئی ملنے والی زندگی کے لیے پر امید تھا۔ ان سب کو کھوئے کھوئے انداز میں دیکھتی وہ ماں اپنے بچے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ دل کو مضبوط کس طرح کرتے ہیں، ابھی کوئی اس ماں سے پوچھتا۔ وہ سیدھا چلتی ہوئی آپریشن تھیٹر کے پاس جا پہنچی جہاں ان کا بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ امی، آپ یہاں کیوں آ گئی؟ زاویار اپنی ماں کو دیکھ کر ایک دم پریشان ہوتے ہوئے کہنے لگا۔ تم اپنی ماں کو کمزور نہ سمجھو، میں اپنے بیٹے کے پاس آئی ہوں اور یہیں رہوں گی، بس مجھے میرے بیٹے سے دور جانے کو نہ کہنا۔ عائشہ شاہ نظریں آپریشن تھیٹر کے گیٹ پر مرکوز کیے بنا کوئی تاثر دیے بولی۔ زاویار بھی ان کی بات سن کر واپس دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ تمہیں مجھ سے کوئی بات کرنی تھی نا، تم نے کہا تھا رات میں صرف تم اور میں بات کریں گے، میں تو دیکھو آ گئی، اب تم بولو۔ اپنی ماں کو یوں چھوڑ کر مت چلے جانا، تمہاری ماں تمہاری بات سننے کے انتظار میں ہے، اٹھ جاؤ میرا بچہ۔
ہرا دو موت کو، اس تکلیف کو۔ عائشہ شاہ دل ہی دل میں زنین سے ہم کلام تھی، نہ لب ہل رہے تھے نہ ہی چہرے پر کوئی تاثر تھا، بس دل تھا جو طوفان کی زد میں تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، تقریباً رات گزر چکی تھی۔ کیسے گزری تھی یہ تو وہ سب ہی جانتے تھے، لیکن وقت بھی کسی کے لیے رکا تھا جو ان کے لیے رک جاتا۔ خوشی ہو تو وہ بھی پانی کی طرح بہہ جاتی ہے، اور غم ہو تو وہ بھی گزر جاتا ہے، لیکن غم کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے ذہن پر، دل پر، روح پر۔ جب اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی کوئی امید کی کرن نظر نہ آئی تو اس بے بس ماں کی آنکھ آنسوؤں کی باڑھ کو مزید روک نہ پائی۔ آنسو کسی سیلابی ریلے کی طرح بہنے لگے تھے، لیکن کوئی آہو پکار نہیں تھی، خاموشی ہی خاموشی، بس آنکھیں تھی جو کسی تسلی کو ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی عائشہ شاہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کوریڈور میں آگے بڑھ گئی۔ امی کہاں جا رہی ہیں؟ زاویار ایک دم انہیں جاتا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ آتی ہوں، انہوں نے بنا مڑے کہا۔ امی زیادہ دور مت جائیے گا، زاویار نے کہا اور پھر سے دیوار سے ٹیک لگا لیا۔ وہ گھٹنوں سے اسی طرح کھڑا تھا، وہ گھنٹوں سے اسی طرح کھڑا تھا، بس کسی بھی طرح اس کا بھائی زندگی کی جانب لوٹ آئے۔ ایک پل کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ امی کے ساتھ چلا جائے، لیکن پھر اسے لگا وہ شاید فریش ایئر لینے جا رہی ہیں، تب ہی وہ ان کے پیچھے نہیں گیا، جبکہ ظفر شاہ جان گئے تھے کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ وہ خاموشی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے کوریڈور کو پار کرتے ایک جانب مڑ گئی۔ ایک کمرے کے آگے رک کر انہوں نے گہرا سانس خارج کیا اور دروازہ کھولتے ہوئے اندر چلی گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ وہاں موجود نرس نے جیسے ہی ان کو دیکھا ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ میم، یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے، آپ صبح آ جائیں۔ نرس نے انہیں پہچان کر بہت ادب سے کہا۔ میں بس تھوڑی دیر میں چلی جاؤں گی۔ نظر سامنے لیٹے ہوئے سوئے وجود پر مرکوز کیے وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ میم، پھر بس 5 منٹ، اس سے زیادہ دیر میں آپ کو رکنے نہیں دے سکتی۔ یہ کہہ کر وہ نرس اپنی ٹیبل پر جا بیٹھی۔ عائشہ شاہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جعفر شاہ کے پاس پہنچ گئی۔ میں ہار گئی، میں تھک گئی ہوں جعفر۔ میں نے بہت بچایا اپنے بچوں کو، اس سے بہت دور رکھا، ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ پھر بھی جیت گئی۔ وہ مجھ سے میرا بیٹا چھین رہی ہے جعفر۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے وقت گزرا ہی نہ ہو اور میں وہیں کھڑی ہوں جہاں 20 سال پہلے کھڑی تھی۔ سارا منظر ویسا ہی ہے، ذرا سا رد و بدل نہیں۔ جانتے ہو، اس کا خون بھی تمہاری طرح سفید حویلی کے گیٹ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ کہتے ان کی نظروں کے سامنے وہی منظر آ گیا۔ دل میں درد کی ٹیس سی اٹھی۔ وہ ضبط کرتے کرتے تھک گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی خود کو منظم رکھے ہوئے تھی۔ وہ بالکل تمہاری ہی طرح زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے۔ میں تب بھی بے بس تھی، میں آج بھی بے بس ہوں۔ بس اس بار دیکھو میں خود کو کیسے سنبھالے ہوئے ہوں، لیکن میں بہت درد میں ہوں جعفر، میں بہت درد میں ہوں۔ تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا، صرف اپنے بچوں کی خاطر۔ اب اگر وہ انہیں بھی مجھ سے چھین لے گی نا، تو بتاؤ کہاں جاؤں گی میں، کس کے لیے خود کو سنبھالوں گی؟ میں کیا کروں کہ اس کو روک دوں؟ میں کیا کروں ایسا کہ وہ ختم ہو جائے، اس کی منحوس نظر میرے بچوں پر پڑے بھی نہ؟ میں کیا کروں؟ زیر لب کہتی وہ ماں اب ٹوٹ رہی تھی۔ میم دیکھیں، آپ یوں مریض کے پاس رو نہیں سکتی، پلیز آپ چلی جائیں، کوئی آ گیا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ نرس ان کو روتا دیکھ کر فوراً ان کے پاس آ کر بولی، جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر عائشہ شاہ نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور خود کو سنبھال کر ایک نظر جعفر شاہ پر ڈالتی وہاں سے چلی گئی۔ رات گزر گئی تھی، ڈاکٹر بھی لگاتار اندر اپنی پوری کوشش کر رہے تھے۔ باہر کھڑے سب لوگ بھی اپنی آنکھوں میں امید لیے کھڑے تھے۔ ان سب کو ہی کہیں نہ کہیں یہ یقین تھا کہ اس بار تاریخ خود کو نہیں دہرائے گی، اس بار ضرور کوئی معجزہ ہو جائے گا۔ تب ہی ایک دم آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایک کے بعد ایک کر کے تمام ڈاکٹرز کمرے سے باہر نکلے۔ سب سے آخر میں وہ ڈاکٹر آئے جنہیں خاص طور پر اس کیس کے لیے بلایا گیا تھا۔ آپ میں سے کوئی ایک میرے ساتھ آئے۔ جی ٹھیک۔ زاویار فوراً ہی آگے بڑھ کر ان کے پیچھے چل دیا۔ عائشہ شاہ سے وہاں یوں بے بس کھڑا نہیں رہا گیا تو وہ بھی پیچھے چل دی، جبکہ اورحان اور ظفر شاہ وہیں بینچ پر بیٹھ کر
انتظار کرنے لگے۔ میں بھی آؤں گی، عائشہ شاہ نے دروازے کے پاس پہنچ کر کہا۔ کون ہے یہ؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ مریض کی والدہ، زاویار نے جواب دیا۔ آ جائیں۔ ڈاکٹر ایک نظر ان پر ڈال کر اندر کا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ دونوں ہی ہمت جمع کرتے ڈاکٹر کے پیچھے جا کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ دیکھیں، انجری سے ان کا دماغ بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن ابھی بھی معاملہ 20% پر ہے۔ اللہ نے چاہا تو وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان کا دماغ ریکوری کی جانب نہیں جاتا تو افسوس کے ساتھ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ 2 دن بہت اہم ہیں۔ اگر ان میں ذرا بھی ریکوری آئی تو یہ ایک اچھا سائن ہوگا۔ آپ لوگ دعا کریں، باقی اب اللہ کی مرضی۔ اتنے گھنٹوں کے انتظار کے بعد یہ خبر ان دونوں پر بجلی بن کر گری تھی۔ کیا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ آپ صاف صاف بتائیں، یوں باتوں کو نہ گھمائیں۔ زاویار ایک دم طیش میں آ کر بولا۔ وہ بھی اپنے جذبات کو دبا دبا کر تھک گیا تھا، اور اب جب ان کی امید ان سے چھینی جا رہی تھی تو وہ پھٹ پڑا۔ دیکھیں، میں کوئی بات نہیں گھما رہا۔ جو چیز بھی ان کے سر پر لگی ہے اس نے ان کے سر کی کچھ ہڈیاں توڑ دی ہیں اور دماغ کو بری طرح سے چوٹ پہنچائی ہے۔ ان کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ اب اگر اللہ نے چاہا تو وہ آگے بھی اچھا کرے گا۔ ہم جو کر سکتے تھے کر دیا ہے۔ 2 دن تک انتظار کرے، انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا۔ اس بار ڈاکٹر نے پر اطمینان انداز میں سمجھایا۔ وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے اس وقت؟ لال حویلی اور سفید حویلی کے لوگوں پر یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ چند گھنٹوں کی اذیت ہی ناقابل برداشت تھی، اور اب کہاں 2 دن کا انتظار اور کرنا تھا۔ وقت یوں اپنی ستمگری دکھائے گا، ان سب نے سوچا نہ تھا۔ زاویار اور عائشہ شاہ وہیں زنین کے پاس رک گئے تھے، باقی سب گھر واپس آ گئے تھے۔ حریم نے خود کو مکمل کمرے میں بند کر لیا تھا۔ وہ نہ باہر آ رہی تھی، نہ ہی کسی سے بات کر رہی تھی۔ بس وہ اپنے بھائی کی زندگی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ کچھ پل کے لیے بھی اگر اس کی آنکھ لگ جاتی تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھتی۔ یہی حالت آنیہ کی بھی تھی۔ اس بیچاری کے سر پر تو 2 دن کی تلوار بھی لٹک رہی تھی۔ کیا کرے کیا نہ کرے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ادھر کوثر شاہ گھر کے سوگ بھرے ماحول میں بھی چپکے چپکے اپنے کمرے میں بند نکاح کی تیاریاں کر رہی تھی۔ نہ جانے اتنی سنگ دلی ان میں کہاں سے آئی تھی۔ آنیہ جانتی تھی اس کی امی اب آگے کیا کرنے والی ہیں۔ اس کا دل ڈھیروں اندیشوں کا شکار ہونے لگ گیا تھا۔ دن رات یوں ہی گزر رہے تھے جیسے چند پل ہوں۔ تکلیف وہیں کہ وہیں، آہو پکار ابھی بھی نہیں تھی۔ وہ دن آ گیا تھا جس کا سب کو انتظار تھا۔ آج زنین کے دماغ کی رپورٹس آنی تھی۔ ڈاکٹرز کافی پر امید تھے۔ گھر میں سبھی تقریباً اچھی خبر کا انتظار کر رہے تھے۔ تب ہی زاویار ہاتھوں میں رپورٹس لیے گھر میں داخل ہوا۔ سب ایک دم اس کی جانب بڑھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ رپورٹس میں کیا آیا؟ فرقان شاہ آگے بڑھ کر بولے۔ باقی سب بھی وہیں رپورٹس کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھے۔ ان سب کی آنکھوں میں ایک نئی امید کا انتظار تھا۔ رپورٹس بہتر ہیں، ریکوری کے سائن نظر آئے ہیں۔ زاویار نے اپنی بات شروع کی۔ اس کی بات سنتے ہی ہر ایک کے چہرے پر خوشی کی لہر چھا گئی۔ لیکن ریکوری جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہے، بہت کم ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے اسے ابھی ہوش آ جائے 1 ہفتے میں، اور ہو بھی سکتا ہے کہ سال لگ جائیں، اور یہ بھی امکان ہے کہ اگر اسی طرح ریکوری ہوئی آہستہ آہستہ تو جب زنین کو ہوش آئے تو وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ اور بھی بہت سے خدشات ہیں جن کا آہستہ آہستہ ہفتہ وار ٹیسٹ سے پتہ چلے گا۔ وہ یہ کہہ کر سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی اور وہ یوں سب کے سامنے خود کو کمزور نہیں دکھانا چاہتا تھا، جبکہ وہاں کھڑے سب لوگ ہی چند پل کی ملنے والی خوشی کے چھن جانے سے شکستہ دل لیے اپنے مقامات پر جا بیٹھے۔ چلو بچوں، اللہ کا شکر ادا کرو جلدی۔ فرقان شاہ سب کے اداس چہروں کو دیکھ کر با آواز بلند بولے۔ سب ان کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ فرقان شاہ نے سب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس کے زندہ رہنے سے ہی ڈاکٹر نا امید ہو گئے تھے، وہ زندہ بھی ہے اور ریکور بھی کر رہا ہے۔ تم سب کو نہیں لگتا اس بات پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے؟
ہر کام میں اس کی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آہستہ ریکوری ہمارے بچے کے لیے بہتر ہو۔ جو مرتے کو بچا سکتا ہے مجھے یقین ہے وہ بیمار کو صحت یاب بھی کر دے گا۔ چلو بس سب اٹھو، شکرانے کے نفل ادا کرو اور مجھے اب کوئی اداس نہ دکھے۔ بس دعا کرو ہمارا بچہ جلد گھر واپس آ جائے۔ فرقان شاہ یہ کہہ کر اپنی ویل چیئر چلاتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ باقی سب بھی اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ شام کا وقت تھا، سبھی لوگ تقریباً چپ چپ تھے، لیکن اپنے اپنے کاموں میں لگے خود کو مصروف رکھے ہوئے تھے۔ عائشہ شاہ ابھی بھی ہسپتال سے آئی تھی اور وہ حال میں ہی ظفر شاہ اور فرقان شاہ کے ساتھ بیٹھی تھی اور وہ دونوں بھی انہیں تسلی دے رہے تھے۔ تبھی کوثر شاہ اپنے کمرے سے نکل کر سیدھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سب سے، انہوں نے بیٹھتے ہی بات کا آغاز کیا۔ ہاں بولو بہو بیگم۔ فرقان شاہ فوراً ہی ان کی جانب متوجہ ہو کر بولے، جبکہ ظفر شاہ جو کہ جانتے تھے کہ وہ کیا بات کرنے آئی ہیں انہیں آنکھوں سے منع کرنے لگے۔ آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ آپا کس مقصد کے لیے پاکستان آئی ہیں۔ وہ 1 ہفتے کے لیے آئی تھی اور 3 دن گزر بھی گئے ہیں۔ اب ہم نے روحان اور زاویار کی شادی تو آگے بڑھا دی ہے۔ چلے کوئی بات نہیں، سامنے کی ہی بچیاں ہیں، کچھ عرصے بعد کر لیں گے۔ اور اس طرح کے حالات میں شادی کرنے کے حق میں بھی نہیں، لیکن آپا دوبارہ 3 سے 4 سال بعد آئیں گی اور تب تک بہت دیر ہو جائے گی۔ پہلے تو میرا ارادہ دھوم دھام سے شادی کر کے اسے رخصت کرنے کا تھا، لیکن اب اس طرح میرا دل نہیں مان رہا، تو میں نے اور آپا نے سوچا ہے کہ ہم ابھی سادگی سے آنیہ اور سکندر کا نکاح کر دیتے ہیں، پھر آنیہ کے پیپرز وغیرہ بن جائیں گے تو رخصت بھی کر دیں گے۔ کوثر شاہ نے ظفر شاہ کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ابھی اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب بعد میں بھی دیکھا جائے گا۔ ظفر شاہ دانت پیستے ہوئے بولے۔ انہیں کوثر شاہ کی بات ان حالات میں ناگوار گزری تھی۔ وہ چلی گئی تو میری بچی بیچ میں لٹک جائے گی، اسی لیے میں نے یہ سوچا، ورنہ میرا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اب آپ لوگ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ کوثر شاہ نے ظفر شاہ کی طرف بنا دیکھے کہا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس بات پر ان دونوں کے درمیان کافی بحث ہو چکی ہے۔ اللہ نہ کرے کیوں لٹک جائے گی؟ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ کوئی بات نہیں، اگر وہ رک نہیں سکتی تو کوئی بات نہیں، رشتے بہت، اللہ نے چاہا تو اس سے اچھی جگہ رشتہ کریں گے ہم اپنی بچی کا۔ یہاں سانس لینا بھاری ہو رہا ہے، وہ بچہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور تم یہ بات کر رہی ہو؟ ظفر شاہ کوثر شاہ پر برہم ہوئے۔ ارے ظفر بھائی، کوثر کی بات بھی ٹھیک ہے، آپ ان کی نظر سے بھی تو دیکھیں۔ واقعی امریکہ سے بار بار آنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے۔ ابھی تو گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا، لیکن اس حادثے کی وجہ سے سب رک گیا۔ اور وہ کون سا دھوم دھام سے کہہ رہی ہیں، سادگی سے ہی تو کہہ رہی ہیں۔ نورین باجی چلی گئی تو اتنا اچھا رشتہ چلا جائے گا، پھر بیٹیوں کو اتنا انتظار بھی نہیں کروانا چاہیے۔ انشاءاللہ زنین بھی جلد ٹھیک ہو جائے گا، میرا دل کہتا ہے۔ آپ کوثر پر ناراض مت ہوں۔ عائشہ شاہ اپنے تمام تر غم اور دکھ کو بالائے طاق رکھ کر بولی، بھابھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، لیکن اگر آپ کہتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میرا دل نہ جانے کیوں نہیں مان رہا۔ میرا دل پتہ نہیں کیوں کہہ رہا ہے کہ زنین کو ہوش آنے تک رک جائیں۔ ظفر شاہ بے چین ہوتے ہوئے بولے، بھائی اسے انشاءاللہ جلد ہوش آئے گا، آپ بے فکر رہیں، اور کوثر تم نکاح کی تیاریاں کر لو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی، اس بات سے مکمل انجان کہ وہ لڑکی ان کے بیٹے کے دل میں بستی ہے۔ 3 دن بعد۔ مجھے حیرت ہے تم پر، تم کیسے اس نکاح کے لیے مان گئی؟ پریشے آنیہ کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہناتے ہوئے بولی۔ آنیہ جو کہ سن سی بیٹھی تھی، اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تم سے بات کر رہی ہوں، 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا اس حادثے کو، اور تم یوں اتنی جلدی اسے بھول کر کسی اور کے ساتھ بندھنے جا رہی ہو؟ پریشا اس کے ہاتھ کو ہلا کر بولی، پریشے میں نے بہت کوشش کی، میرا دل کرتا ہے میں مر جاؤں یا پھر اسی کی طرح گہری نیند سو جاؤں، لیکن میں نہیں مرتی۔ خدا کی جان لینے سے ڈر لگتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی نا۔ اس کو بولے مجھے بھی سلا دے، مجھ پر اتنا سا احسان کر دے۔ آنیہ رونے لگی تھی۔ توبہ توبہ، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اللہ نہ کرے کہ اس منحوس کی نظر تم پر پڑے۔ پریشے ڈرتے ڈرتے بولی، نہیں پریشے، میں نے امی کو بتایا بھی ہے کہ میں زنین سے محبت کرتی ہوں،
اور وہ بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں۔ میں نے ضد کی، منتیں کی، لیکن وہ نہیں مان رہی۔ میں اب اس موڑ پر آ کر کیسے انکار کروں؟ بتاؤ، اب تو سب کو علم بھی ہو گیا ہے، ماں باپ کو کیسے رسوا کر دوں؟ آنیا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی آنکھ کا کاجل بھی بہہ کر اس کے گالوں پر آ گیا تھا، لیکن اس وقت اسے فکر ہی کہاں تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ سب کچھ اتار کر پھینک دیتی۔ اچھا، رونا تو بند کرو، کیا پتا یہی تمہارا نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیروں خوشیاں عطا کرے۔ پریشے اب اس کا پھیلا کاجل ٹشو سے صاف کرتے ہوئے دعائیں دینے لگی۔ حریم کہاں ہے؟ پریشے نے سوال کیا۔ اسے بخار ہے بہت تیز، وہ کمرے سے نکلتی ہی نہیں، ہر وقت اندر ہی رہتی ہے، کوئی جائے تو بھی دروازہ نہیں کھولتی، آنیا نے جواب دیا۔ یا اللہ، چلو تم تو نیچے چلو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، پریشا نے آنیا کو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ حال میں پورا خاندان موجود تھا۔ پریشے آنیا کو آہستہ آہستہ نیچے لے کر آ رہی تھی۔ آنیا آہستہ آہستہ اترتی اپنے ذہن میں زنین کی ایک ایک یاد کو آخری بار یاد کر رہی تھی۔ کچھ پل کے بعد یہ تمام حق کسی اور کے ہو جانے تھے۔ اس کے پاس جتنا بھی وقت تھا وہ اپنی محبت کو آخری دفعہ یاد کر کے بتانا چاہتی تھی۔ ذہن مکمل طور پر زنین کے خیالات سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا ہنستا ہوا چہرہ، اس کا مزاحیہ انداز، اس کا سب کو چھیڑنا۔ آنیا کے لبوں پر ایک دم مسکراہٹ بکھر گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ مسکراہٹ پھر سے اس کے لبوں کو الوداع کہہ گئی۔ تم آ جاؤ نا، وہ دل ہی دل میں آخری بار زنین سے مخاطب ہوئی۔ وہ دونوں نیچے آ گئی تھے اور اب پریشے نے آنیا کو لا کر سکندر کے عین سامنے بٹھا دیا تھا۔ آنیا نے ایک نظر بھی اٹھا کر اوپر نہیں دیکھا، جبکہ سکندر مسلسل ہی آنیا کو دیکھے جا رہا تھا۔ نہیں پریشے، میں نے امی کو بتایا بھی کہ میں زنین سے محبت کرتی ہوں اور وہ بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں۔ میں نے ضد کی، منتیں کی، لیکن وہ نہیں مان رہی۔ عائشہ شاہ اپنے کمرے میں شکستہ قدم اٹھاتے داخل ہوئی۔ ان کے ذہن میں آنیا کے جملے بار بار گھوم رہے تھے۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ آ کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دل میں اس طرح درد کی لہریں اٹھنے لگی تھی جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہو۔ ایسا تو تب بھی نہیں ہوا تھا جب انہوں نے اپنے بچے کو نیم مردہ حالت میں دیکھا تھا۔ کیا کہنا چاہتے تھے تم مجھ سے؟ یہ بات تھی کیا؟ عائشہ شاہ زنین سے دل ہی دل میں مخاطب ہوئی۔ اپنی امی کو معاف کر دینا میرے بچے، میں نے ہی سب کو اس رشتے کے لیے راضی کیا۔ مجھے یقین ہے تم جلد اٹھ جاؤ گے، بس اپنی ماں کو معاف کر دینا۔ ہاتھ ابھی بھی دل پر ہی تھا، لیکن میں اس بچی کو آخر تمہارے لیے کتنا روکتی۔ تمہارے بابا کا انتظار تو میں نے یوں کر لیا کہ تم 3 تھے میرے پاس، اس کو کیا امید دلاتی؟ وہ تیز تیز سانس لے کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نکاح خواہ آنیا سے اس کی رضامندی لے رہے تھے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ آنیا کو مولوی صاحب کی آواز سنتے ہی لگا وہ پتھر کی مورت بن گئی ہے، ذرا سی بھی حرکت کی تو ٹوٹ جائے گی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر پوچھا۔ آنیا جواب دو، پریشے نے اسے ہلا کر کہا۔ ہاں۔ آنیا ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی، منع کرنا چاہتی تھی، لیکن ذرا بھی مزاحمت نہ کر سکی۔ ایک گہرا سانس خارج کیا اور حامی بھری، قبول ہے۔ پھر مولوی صاحب نے اجازت طلب کی۔ اس نے وہی جواب دیا، قبول ہے، قبول ہے۔ آخری بار قبول ہے کہنے کے بعد ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہہ گیا۔ یہ آنسو اس کے ارمان، اس کی خوشی، اس کی محبت سب کچھ سمیٹتا ہوا اس کے اندر سے بہہ گیا تھا۔ اب وہ اندر سے خالی ہو چکی تھی، بالکل خالی۔ زاویہ زنین کے پاس بیٹھا ایک ٹک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ زنین کا چہرہ بری طرح سے سوجا ہوا تھا، چہرے پر کئی جگہ نیلے اور جامنی نشانات تھے، اس کے علاوہ سر پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ آنکھوں میں زنین کے ہوش میں آنے کا انتظار لیے وہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ میرا دل چاہ رہا ہے تم اٹھ کر بیٹھ جاؤ اور پھر میں تم سے ڈھیر ساری باتیں کروں۔ تم کوئی بات کرو اور میں کھلکھلا کر ہنسوں۔ وہ دل ہی دل میں زنین سے ہم کلام تھا۔ کاش میں تمہیں اس دن وہاں نہ بھیجتا، کاش تم اس وقت اکیلے نہ ہوتے۔ میں اپنی خوشیوں میں مگن تھا اور تم۔ ابھی زاویار کچھ اور کہنے کے لیے لب کھول ہی رہا تھا کہ ایک دم زنین نے ہلکی سی حرکت کی۔ یہ منظر دیکھ وہ فوراً ہی اٹھ کر نرس کو بلا کر لایا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر، نرس سب وہاں موجود تھے۔ ڈاکٹر زنین کو دیکھ رہے تھے، جبکہ زاویار وہیں کھڑا بے چین سا ان کا کام ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ بہت اچھا سائن ہے،
اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگلے ٹیسٹ میں مزید پتہ چلے گا کہ ان کے دماغ نے کتنی پروگریس کی ہے۔ ڈاکٹر نے زنین کا چیک اپ کرنے کے بعد کہا، مطلب وہ ہل رہا تھا، اب کوشش کریں وہ اٹھ جائے گا۔ زاویار جو کہ یہ سمجھ رہا تھا کہ زنین کو ہوش آ رہا ہے، ڈاکٹر کی بات سے جنجلا گیا۔ دیکھیں یہ کوئی ڈرامہ تو نہیں ہے، حقیقی زندگی ہے۔ انہوں نے حرکت کی جو کہ بہت اچھی بات ہے، وہ ریکور کر رہے ہیں، لیکن ریکوری کا عمل وقت لے گا۔ آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یہ ایک انوکھا کیس ہے میری زندگی کا، کیونکہ اس طرح کی کیس میں ریکوری کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ ایک اور بھی مریض ہیں، ان کو بھی کئی سال پہلے اسی قسم کی چوٹیں آئی تھی دماغ پر، وہ 20 سال سے کوما میں ہیں، آج تک ہم نے ان میں ذرا بھی حرکت نہیں دیکھی۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کی پروگریس بہت اچھی ہے۔ میں خود ان کو یہاں سے صحت یاب ہو کر جاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کے دماغ پر بہت گہری چوٹ ہے، لیکن پھر بھی یہ ریکوری کی جانب جا رہے ہیں۔ آپ پر امید رہیں، اگر اسی طرح ریکوری ہوتی رہی تو جلد انہیں ہوش آ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ ڈاکٹر زاویار کو پرسکون کر کے چلا گیا۔ زاویار نے ایک نظر زنین کو دیکھا اور فوراً ہی کمرے سے باہر نکل کر اپنی جیب سے فون نکالا اور کال ملائی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور امید صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ خوش تھا اور اب یہ خوشی سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا۔ امی امی، زنین نے اپنا ہاتھ ہلایا ہے۔ ڈاکٹر بہت پر امید ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو اسی ہفتے اسے ہوش آ سکتا ہے۔ زاویار نے خوشی کی خبر اپنی امی کو دی، جبکہ عائشہ شاہ یہ خبر سن کر جہاں ایک پل کے لیے کھل اٹھی تھی، وہیں اگلے پل شوق کسی کیفیت میں آ گئی۔ اسے ہوش آ رہا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر وہ مجھ سے سوال کرے گا، میں اس کا سامنا کیسے کروں گی؟ میرا بچہ اسے چاہتا تھا، وہ مجھ سے یہی بات کرنا چاہتا ہوگا۔ میں کتنی نادان رہی اپنے بیٹے کی خواہش سے۔ اگر اس کو ہوش آ گیا تو میں اسے کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس کا سامنا کیسے کروں گی؟ وہ کچھ پل کے لیے کیا سویا، اس کی دنیا، اس کی خوشیاں ہی چھن گئی۔ عائشہ شاہ شدت غم سے نڈال ہوتے سوچ رہی تھی۔ فون تو کب کا ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ امی، زاویہ نے فون کو حیرت سے دیکھا اور کال کٹ کر کے ظفر شاہ کے نمبر پر کال کی۔ کیا بتاؤں گی اسے کہ اس کی محبت ہم سب نے مل کر کسی اور کو سونپ دی؟ تم کیوں چلے گئے ہمیں چھوڑ کر میرے بچے؟ محبت کے چھن جانے کی اذیت سے تمہاری ماں 20 سال تڑپی ہے۔ اب دیکھو یہی اذیت بھری سوگات اس بچی کے اور تمہارے نصیب میں تمہاری ماں نے لکھ دی۔ ظفر بھائی انکار کر بھی رہے تھے، سب منع کر رہے تھے، میں نے ہی سب کو منایا، لیکن مجھے علم نہیں تھا، ورنہ میں یہ سب کبھی نہ ہونے دیتی۔ مجھے معاف کر دینا میرے بچے۔ اولاد کی تکلیف اس ماں کے دل پر کسی قہر سے کم نہیں تھی۔ خود سے جڑا ہر شخص تکلیف میں تھا۔ وہ مضبوط تھی، لیکن مضبوط درخت اکثر بڑے طوفانوں کی زد میں آ جاتے ہیں۔ دل میں اس قدر غم بھر گیا تھا کہ اس نے ہار مان لی۔ اب اور تکلیف برداشت کرنے سے ان کے دل نے انکار کر دیا تھا۔ یا اللہ، میرے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں لے لیجئے، یہ کہہ کر عائشہ شاہ ایک دم بستر پر جا گری۔ آنکھیں ساکن، ہونٹ خشک، اذیت ختم شد۔ اپنی آدھی زندگی اپنوں کے غم سے لڑ لڑ کر تھکی ہاری ماں نے اپنی آخری سانسیں بھی اپنی اولاد کے نام کر دی۔ نیچے ہال میں سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ حریم اپنے کمرے میں بخار میں تڑپ رہی تھی۔ زاویار زنین کے پاس ہسپتال میں تھا، جبکہ ان کی ماں اب ان کے ساتھ نہیں تھی۔ تقریباً سب لوگ ہی اس وقت لال حویلی میں موجود تھے۔ دلوں میں کہیں نہ کہیں کسی حادثے کا دھڑکا لگا ہوا تھا، لیکن سب اس بات سے بے خبر تھے کہ حادثہ تو ہو چکا تھا، ایک بڑا نقصان ہر ایک کے حصے میں آ گیا تھا۔ ہیرا اور ارشیا سفید حویلی میں ہی تھی۔ ارشیا زنین کے ساتھ ہوئے حادثے کی وجہ سے کافی بیمار تھی، اسے بار بار دوڑے پڑ رہے تھے، اور اس بات کا فی الحال کسی کو علم نہیں تھا۔ اس بات کو رشتہ ٹوٹ جانے کے ڈر سے اویس شاہ اور ثنا شاہ نے چھپایا ہوا تھا۔ ظفر شاہ کو زاویہ نے فون کر کے زنین کی ریکوری کی خبر دی تھی۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتے اوپر عائشہ کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے، تبھی حریم اپنے کمرے سے نڈال سی حالت میں نکل آئی۔ چاچو، حریم نے اٹک کر کہا، کیا ہوا گڑیا؟ اب آرام کرو اندر جا کر۔ ظفر شاہ فوراً ہی اس کی جانب بڑھے۔ چاچو میرا سر گھوم رہا ہے، مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ حریم لڑکھڑاتی ہوئی ان کی جانب بڑھی۔ ارے
تمہارا بخار تو اتر ہی نہیں رہا، چلو تمہیں ہاسپٹل لے کر چلتا ہوں، تم جاؤ اندر جا کر تیار ہو جاؤ اور پھر ڈاکٹر کو دکھا کر آ جاتے ہیں، تب تک میں تمہاری امی کو ایک خوشی کی خبر سنا آؤں۔ پتہ ہے حسنین نے آج حرکت کی ہے، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر اسی طرح ریکور کرتا رہا تو اسے 1 ہفتے میں ہوش آ سکتا ہے۔ ظفر شاہ خوشی خوشی اسے بتا رہے تھے۔ سچ چاچو؟ یا اللہ تیرا شکر۔ وہ یہ خبر سن کر اپنی بیماری کو بھول گئی تھی۔ چلو اب تم جلدی سے اپنی طبیعت بھی ٹھیک کرو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، تب تک میں تمہاری امی کو بتا کر آتا ہوں۔ بڑی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر ظفر شاہ عائشہ شاہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ بھابھی؟ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر وہ وہیں انتظار کرتے رہے، لیکن جب کسی نے جواب نہیں دیا تو دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب انہیں کچھ عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ چلے چاچو؟ حریم اپنے کمرے سے باہر آ کر بولی۔ بیٹا ذرا اندر جاؤ، تمہاری امی جواب نہیں دے رہی، دیکھو سو رہی ہیں کیا؟ ظفر شاہ فکر مندی سے کہتے ہوئے بولے۔ اچھا چاچو۔ حریم آہستہ آہستہ سے جلدی کمرے کے اندر گئی، کچھ پل تو خاموش رہی، پھر ایک دم زوردار چیخ سے ظفر شاہ ڈر کر اندر بھاگے۔ اندر حریم اپنی امی کے گال تھپتھپا رہی تھی، جبکہ عائشہ شاہ بستر پر مردہ حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ چند منٹوں میں ہی گھر کا خوشی کا ماحول سوگ کے ماحول میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کو بھی بلوایا گیا تھا، لیکن مردہ وجود میں واپس زندگی ڈال دینا کسی ڈاکٹر کے اختیار میں آخر کہاں ہوتا ہے؟ وہ بھی سب سے معذرت کرتا وہاں سے چلا گیا۔ ہاں جی، تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ایپیسوڈ نمبر 10 کو ادھر مکمل کرتے ہیں، اور جلد ہی ملتے ہیں آپ کو نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک آپ اس کو انجوائے کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں۔ اوکے، پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔